ولی ولی کہہ کے جانے والوں کو بہت بڑا سبق خیر ہے، رب کو ولی بناؤ۔ اس سے بڑا ولی کون ہوگا تمہارے لیے؟ ولی کا معنی ہے دوست، مددگار، کارساز۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا سرپرست ہے دنیا میں بھی آخرت میں۔ اب جو لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، فلاں جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، ہم گستاخ ہیں، جو نبی کو عالم الغیب نہیں مانتا وہ کیا ہے، کافر ہے، فلاں ہے، تو قرآن کو تو مانتے ہو نا جی؟ یہ میری بھی تمہاری بات نہیں ہے۔ جاؤ، تمہارے کتنے من پسند ترجمے ہیں، احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ چاہتے ہو تو وہ بھی لے لو، یا کوئی دوسرا ترجمہ چاہتے ہو تو وہ بھی لے لو۔ ہاں، اسی طرح کیا ہے، ہمارے دیوبندی حضرات چاہتے ہیں تو وہ بھی لے لیں، ان کے اپنے تراجم موجود ہیں، ہر ایک نے کیا ہوا ہے۔ جاؤ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کھولو، آیت نمبر 102 پڑھو۔ اس واسطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود بھی، تبلیغ تک کی ذمہ داری ہونے کے باوجود بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اتنی تھی کہ کبھی کبھی ڈر جایا کرتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں بنے تو کہیں اللہ مجھ سے نہ پوچھے۔ بڑے بڑے حادثات دیکھتے ہیں، اچانک بیٹھے ہوئے تھے، عمارت کو آگ لگی، پوری کی پوری عمارت جل گئی، کئی جل کے مر گئے، کوئلہ ہو گئے، بس نیوز پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ یہ حالت تم پر بھی تو آ سکتی ہے، تمہاری بھی تجارت گھٹ سکتی ہے، تمہاری بھی عمارتیں جل جا سکتی ہیں۔ لیکن ہمیں کبھی کیا نہیں ہوتا، اس کو عبرت کے طور پر لینا نصیب نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ چلتا ہے بھائی، دنیا میں یہی چلتا ہوا ہے، چلے گا، لیکن کبھی احساس یہ نہیں ہوتا کہ بھائی ان پہ جو چلا وہی ہم پر بھی چلے گا۔ کہتے تھے کہ جسے ہم شریک کرتے ہیں اللہ، وہ تو خود جس کو پاور دیا ہے اسے ہم مانتے ہیں، بس یہی بات تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ولیوں کو اللہ نے خود دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر دیا ہے تو کہاں دیا ہے، لکھ کے بتاؤ۔ لے آؤ کوئی نہ کوئی دلیل، تورات سے لے آؤ، انجیل سے لے آؤ، قرآن سے لے آؤ، حدیث سے لے آؤ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، طبرانی، جو چاہے ایک لے آؤ، ایک حدیث لے آؤ، قیامت تک نہیں لا سکتے۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ ہمیں یہاں پر اللہ کے قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا کی، اور اسی نتیجے کے طور پر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس میں رب العالمین فرماتا ہے کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ آخری دعا ہے، یعنی ماں باپ آ گئے، کنعان سے مصر آئے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان و شوکت دکھائی حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے کی، پھر دربار سجا، پھر حضرت یوسف اپنے تخت پر متمکن ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خواب کی تعبیر بھی بیان کر دی، بتا دی کہ ایک ساتھ ہی ایسے ہوا، ایسے جذبات امڑ آئے بھائیوں کے اندر، ماں باپ کے اندر، کہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ یہ رب العالمین خود کہتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ سب کے سب۔ اور اس وقت انہوں نے بتایا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ ابا جان، یہ ہے وہ تعبیر جو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ اے میرے ابا جان، میں نے جو بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، وہ خواب کی تعبیر یہی ہے جو آج یہاں پر پیش آ رہی ہے کہ چاند، سورج باپ کی حیثیت سے، چاند ماں کی حیثیت سے، اور 11 بھائی 11 ستاروں کی حیثیت سے اس وقت سجدے میں گر پڑے تھے۔ اور یہ کلیتاً اتفاق ہے کہ یہ سجدہ صلاح نہیں تھا، بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، بے اعتبار تعظیم کے تھا، جو ان کی شریعت میں جائز تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو وہ تعبیر جب ہو گئی، سامنے نظر آ گیا، تو پھر اس کے بعد وہ شخصیت جو دنیا کا ہر اتار چڑھاؤ دیکھا تھا اپنی زندگی میں، اب وہ دعا کر رہی ہے، جو ہمارے لیے بہت اہم ترین دعا ہوگی اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ فاطر السماوات والارض، تو ہی ہے جو بغیر کوئی مثال کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ایک ہے خالق، لفظ خالق میں ہے پیدا کرنا، لیکن لفظ فاطر کا مطلب ہے بے مثال پیدا کرنا۔ تو فرمایا کہ اے اللہ، تو وہ ہے جو بے مثال کے یہ دنیا بنائی۔ کہیں یہ دنیا چل رہی تھی، کسی نے بنا رکھی تھی، دیکھا، آئیڈیا آیا، ارے ہم بھی کر سکتے ہیں نا، چاند، سورج، زمین، یہ دیکھ کے نہیں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، نعوذ باللہ۔ عموماً انسان دیکھا دیکھی ہی کرتا ہے، کسی کے پاس دیکھتا ہے اچھا بزنس چل رہا ہے، یہ بزنس ہم بھی کر سکتے ہیں نا، کوئی کے پاس دیکھتا ہے کہ بہترین عمارت ہے، ایسی عمارت ہم بھی بنا سکتے ہیں نا۔ لیکن رب العالمین کسی کی دیکھا دیکھی نہیں کیا تھا، اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ فاطر السماوات والارض، بے مثال تو نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اصل میں تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا ولی ہے۔ ولی ولی کہہ کے جانے والوں کو بہت بڑا سبق خیر ہے، رب کو ولی بناؤ۔ اس سے بڑا ولی کون ہوگا تمہارے لیے؟ ولی کا معنی ہے دوست، مددگار، کارساز۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا سرپرست ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آخری لفظ جو تھا وہ بہت اہم ترین لفظ تھا، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے مار تو مسلمان مار، اور میری روح کو شامل کر دے صالحین کے ساتھ، برزخ کی پوری زندگی میں صالح لوگوں کے ساتھ رہوں، پھر اس کے بعد جنت میں مقام ملے، وہ بھی انبیاء کرام کے ساتھ میرا مقام رکھ۔ یہ ہے وہ دعا جو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ توفنی مسلمن، یہ مسلمانیت یہ سب سے اہم ترین نعمت ہے، عظیم ترین نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔
جن کو بادشاہت مل چکی تھی، نبوت مل چکی تھی، جنہوں نے دنیا کے ہر اتار چڑھاؤ کو دیکھا تھا، بچپن میں بھائیوں کے حسد کو دیکھا، پھر مصر کے بازار میں آئے تو غلام بن کے بکا دیے گئے، بنا کر بیچ دیا گیا، پھر اس کے بعد عورتوں کے جال میں معاملہ پھنسا، پھر وہاں سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالی نے ملک ہی سپرد کر دیا، خزائن الارض۔ پھر اس کے بعد بادشاہ مرا تو بادشاہ کے بعد یہی خود بادشاہ بن گئے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کسی نعمت کو حضرت یوسف نے نہیں مانگا تو یہ مانگا کہ اے اللہ ہمیں مسلمان مارنا۔ ہاں، یہ سب کچھ ملنے کے بعد مرتے وقت اگر مسلمان نہ ہو تو پھر اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے مار تو مسلمان مار، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا کے رکھ، میری روح کو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بھی مرض وفات میں وہی الفاظ کہے تھے، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں اب یہ دنیا نہیں چاہتا ہوں، میں تو کیا ہے تیرا ساتھ چاہتا ہوں۔ بس دنیا میں جو کام تھا وہ میں نے کر لیا ہے، جو دعوتی کام میرے ذمہ داری میں تھا وہ تو نے انجام دے دیا میرے ذریعے سے، اب اس کے علاوہ مجھے دنیا کی زندگی کوئی خواہش نہیں ہے، میں تو تیرے ساتھ تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، مجھے رفاقت چاہیے۔ تو یاد رکھیے یہ دعا ہے بہت اہم ترین دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمان مرتے وقت بنا دے، پھر اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہے؟ اس کے لیے تو جنت ہے۔ ہاں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ تو جنت جائے گا۔ مرتے وقت اگر کسی کو کلمہ نصیب ہو جائے پھر تو مسئلہ ہی ختم۔ یہی مانگا تھا، یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہیں وہ اخبار غیب کے۔ دیکھیے نبأ کا مطلب ہے خبر، اس کی جمع ہے انباء، اور اسی سے نکلا ہے نبی بھی۔ نبی بھی وہ ہوتا ہے جو خبر دیتا ہے، رب العالمین کی طرف سے پیغام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم وحی کے ذریعے آپ کو یہ سنا رہے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کو معلوم نہیں تھی۔ اب جو لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، فلاں جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، ہم گستاخ ہیں، جو نبی کو عالم الغیب نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ کافر ہے، فلاں ہے، تو قرآن کو تو مانتے ہو نا جی؟ یہ میری بھی تمہاری بات نہیں ہے۔ جاؤ، تمہارے کتنے من پسند ترجمے ہیں، احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ چاہتے ہو تو وہ بھی لے لو، یا کوئی دوسرا ترجمہ چاہتے ہو تو وہ بھی لے لو۔ ہاں، اسی طرح کیا ہے، ہمارے دیوبندی حضرات چاہتے ہیں تو وہ بھی لے لیں، ان کے اپنے تراجم موجود ہیں، ہر ایک نے کیا ہوا ہے۔ جاؤ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کھولو، آیت نمبر 102 پڑھو، رب صاف کہتا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، کہ جب یہ لوگ جمع ہو کر مکر کر رہے تھے اس وقت اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں تھے۔ وما کنت لدیہم، ہاں، جو ایمان کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کیا ہیں، پہلے انبیاء سے بھی آگے پیدائش ہو گئی اور ایسا ہو گیا، حضرت آدم نے خطا کی تھی تو عرش پر لکھا ہوا دیکھا محمد الرسول اللہ، پھر وسیلے سے دعا مانگی، کیا کیا من گھڑت باتیں انہوں نے ایجاد کر لی ہیں۔ اللہ کہتا ہے حضرت یوسف کے معاملے میں جب لوگ جمع ہو گئے، یعنی ان کے بھائی، اس اجمعو میں صیغہ جو ہے وہ دراصل بھائیوں کی طرف جا رہا ہے۔ جب وہ لوگ جمع ہو گئے، کون لوگ؟ ان کے 11 بھائی جمع ہو گئے تھے، کس معاملے میں جمع ہوئے؟ امرہم، ایک بہت اہم ترین معاملے میں۔ کون سا معاملہ؟ وہم یمکرون، کے حالت یہ تھی کہ اس وقت وہ مکر کر رہے تھے۔ کون سا مکر؟ کنواں میں ڈالنے کا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ طے کیا تھا کہ ایک اندھے کنویں میں لے جا کے حضرت یوسف کو ڈال دیں گے۔ جب یہ باتیں کر رہے تھے، وما کنت لدیہم، اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے، آپ کو معلوم بھی نہیں تھا یہ قصہ، ہم نے سنایا ہے تو آپ کو پتا چلا کہ یہ قصہ ہے۔ تو صاف رب العالمین بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو وہی خبریں معلوم ہوتی تھی صلی اللہ
علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالی بتاتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور خبر بذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور آپ کتنا ہی چاہیں ان میں اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوں، یہ مومن نہیں بن سکتے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبوت کا تقاضا، لوگوں کا بچانا، جہنم سے بچانے کا جذبہ، یہ اتنا تھا کہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی کافر نہ بنے، سب کے سب مسلمان ہو جائیں، سب کو اللہ تبارک و تعالی جنت دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہتا یہ اللہ کا اصول نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو بدی اور شر کو بناتا ہی نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر نیکی اور بدی کو بناتا ہی نہیں۔ اللہ نے نظام یہی رکھا ہے کہ جو کوئی بھی بدی اور نیکی رہنے کے باوجود بھی اپنے خود کے اختیار سے نیکی کی پیروی کرے، پھر اس کے ساتھ عمل کرے، تو اس کو ہم جنت دیں گے۔ زبردستی کی جنت نہیں ہے، نہ زبردستی کی جہنم ہے، نہ پورے کے پورے جہنمی بنیں گے، نہ کل کے کل جنتی کبھی بنیں گے۔ بعض جہنم جانے والے ہی ہیں، بعض جنت جانے والے ہی ہیں۔ ہاں، انبیاء کے ذریعے وہ تسلسل دعوت کا قائم رکھا، جس تسلسل کے ذریعے رب العالمین نے انہیں بتایا کہ دیکھو یہ برائی کا راستہ، یہ اچھائی کا راستہ، یہ اگر عمل کرو گے تو جنت جاؤ گے، یہ کرو گے تو جہنم جاؤ گے۔ تذکیر، واعظ، نصیحت کے اعتبار سے جو کچھ کرنا تھا وہ پورے کا پورا سسٹم اللہ تبارک و تعالی نے قائم رکھا، لیکن زبردستی سب کو مسلمان بنانا یہ اللہ کا منشا نہیں ہے۔ اس کو رب العالمین نے کئی جگہ ذکر کیا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سب کو موحد بنا دیتا، سب کو ایک امت بنا دیتا، نہیں، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ آزمائش کے طور پر رکھا ہے، بدی بھی رکھا ہے، اچھائی بھی رکھا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ، اکثر لوگ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اے اللہ کے رسول آپ کتنا ہی چاہیں کہ لوگ ایمان لائیں، نہیں ایمان لائیں گے۔ ہمیشہ ایمان لانے والے کم رہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے 950 سال کی زندگی دعوت کی ختم کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ان کے قصے میں فرما رہا ہے وما آمن معہ الا قلیل، ان پر ایمان نہیں لائے مگر بہت کم لوگ، بہت کم لوگ۔ تفسیر جلالین کے مطابق تو کہتے ہیں کہ 40 لوگ تھے جو 950 سال کی محنت میں اسلام قبول کیا، حضرت نوح کے ساتھیوں۔ بعض روایتیں ہیں کہ 80 لوگ، بس اس سے زیادہ نہیں لائے۔ 950 سال، آج بھی دیکھیے کروڑ مسلمان ہیں، لیکن توحید کے ساتھ واقعتاً مسلمان کتنے ہیں؟ واقعتاً نمازی کتنے ہیں؟ واقعتاً مکمل 100% مسلمان 100 میں سے ایک نکالیں گے تو بھی نہیں ہوگا، 1000 میں سے 2-3 نکلیں گے تو نکلیں گے، کروڑوں ہیں۔ تو کثیر جماعت اصل میں کیا نہیں ہے؟ حق کا معیار نہیں ہے۔ ہمیشہ حق کو قبول کرنے والے کم لوگ تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ خواہ آپ کتنا ہی چاہیں ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ پھر آگے فرمایا کہ آپ اس تبلیغ پر ان سے کچھ نہیں مانگتے، آپ نے کبھی ان سے معاوضہ نہیں پوچھا کہ دیکھو میں تبلیغ کر رہا ہوں، مجھے فلاں پیسہ دو، میرا کھانے کی ذمہ داری اٹھاؤ، مجھے یہ کرو، مجھے وہ کرو۔ کسی نبی نے کبھی ایک پائی بھی نہیں لی۔ وما تسألهم علیہ من اجر، تمہارے اوپر میرا اجر دینا ذمہ داری نہیں ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، بس اس واسطے آپ کا پہنچا دینا یہ ذمہ داری۔ یہ کیوں بتا رہا ہے کہ آپ نے دراصل ان سے کچھ نہیں مانگا، ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، انہوں نے کچھ نہیں دیا، اور یہ پورا کا پورا ایک یاد دہانی ہے، ایک ذکر ہے۔ جو کوئی بھی چاہے اسے قبول کرے، جو کوئی بھی چاہے اسے قبول کر کے مسلمان بنے، جنتی بنے۔ اس واسطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود بھی، تبلیغ تک کی ذمہ داری ہونے کے باوجود بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اتنی تھی کہ کبھی کبھی ڈر جایا کرتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں بنے تو کہیں اللہ مجھ سے نہ پوچھے۔
تو اللہ تبارک و تعالی ڈھارس دیا ہے کئی جگہ، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اللہ کے رسول شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ ایمان، اتنی فکر کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اگر وہ ایمان نہ لائے تو یاد رکھو اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا، آپ دراصل کیا ہے اس کے ذمہ دار نہیں ہے، پہنچانے تک کی ذمہ داری ہے، آپ کو قبول کروانے کی ذمہ داری رب العالمین نے نہیں دیا، ہدایت تو میرے ہاتھ میں ہے، تو آپ بے فکر رہیے اس سلسلے میں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آسمانوں اور زمین کے اندر کتنی ہی نشانیاں ہیں جو یہ لوگ روزمرہ گزرتے ہیں، یمرون علیہ، یعنی یہ عرب کی طرف اشارہ ہے۔ عرب کے جو سفر ہوا کرتے تھے خاص طور پر شام کے سلسلے میں یا تجارت کے سلسلے میں، ان سفروں کے درمیان عاد سمود کے یہ جو کھنڈرات ہیں، ان کھنڈرات پر سے ان کا گزر روزانہ ہوتا تھا، اور ان کو وہ قصے بھی معلوم تھے کہ انہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں سے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب بھیجا، اور عذاب کی پاداش میں یہ لوگ اوندے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ آج بھی ان کے محلات دراصل موجود ہیں، آج بھی ان کی کھٹیاں، اس میں بھی وہ جو کہ رب العالمین نے ایسی طاقت انہیں دی تھی کہ پہاڑوں میں سوراخ بنا کر اپنے ہاتھوں سے، اوزاروں سے نہیں، اللہ نے خود اتنا پاور دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے پہاڑوں میں محلات بنا کے رکھے ہوئے تھے، وہ محلات اب بھی موجود ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یمرون علیہا، اس پر وہ روزمرہ گزرتے ہیں۔ یہی نشانیاں کافی ہیں ڈر جائیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں، لیکن یہ بدبختوں کا حال یہ ہے کہ وہم عنہا معرضون، اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، جاتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن چوپایوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ آج بھی ہمارا حال دیکھیے، کتنی عبرت کی نشانیاں ہیں جو روزمرہ ہم دیکھتے ہیں، کتنے میتوں کو کھاندہ دیتے ہیں، لے جا کے پہنچاتے ہیں، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آج میں جس میت کو کھاندہ دے رہا ہوں کہ بہت جلد تجھے بھی کوئی کھاندہ دینے والا آ جائے گا۔ ہر مرنے والا ایک عبرت کی نشانی ہے تمہارے واسطے بہت بڑی، ہاں، کہ یہ گیا تو تم بھی جانا ہے۔ تیاری کتنی، بعض لوگ قبرستان میں بھی ہنستے ہیں کھڑے ہو کے، قبرستان میں بھی فون اٹینڈ کر کے دنیاوی باتیں کرتے ہیں، ہاں لے کو آگے کیجیے، وہ اسے دے ڈالو، ایک 10,000 لے کو رکھو میں آتا ہوں۔ ارے بیوقوف، قبرستان میں کھڑ کے بھی تجھے دنیا داری اور تجارت نہیں چھوٹتی؟ یہ قبرستان میں آنا دراصل بہت بڑی عبرت ہے۔ حضرت عثمان آتے تو داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے، ہاں، جن کے لیے دو نہیں، کم از کم اگر آپ گنیں گے تو 5 مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہے حضرت عثمان کو، 5 مرتبہ، ہاں، جن کے لیے پکی جنت تھی، ان کا یہ حال تھا۔ ہم دیکھیے کچھ نہیں کرتے، کبھی عبرت نہیں ہوتی، بڑے بڑے حادثات دیکھتے ہیں، اچانک بیٹھے ہوئے تھے، عمارت کو آگ لگی، پوری کی پوری عمارت جل گئی، کئی جل کے مر گئے، کوئلہ ہو گئے، بس نیوز پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ یہ حالت تم پر بھی تو آ سکتی ہے، تمہاری بھی تجارت گھٹ سکتی ہے، تمہاری بھی عمارتیں جل جا سکتی ہیں، لیکن ہمیں کبھی کیا نہیں ہوتا، اس کو عبرت کے طور پر لینا نصیب نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ چلتا ہے بھائی، دنیا میں یہی چلتا ہوا ہے، چلے گا، لیکن کبھی احساس یہ نہیں ہوتا کہ بھائی ان پہ جو چلا وہی ہم پر بھی چلے گا۔ تمہارے لیے کیا روک ہے؟ کیا عہد لے رکھا ہے رب نے، یا رب سے تم نے عہد لے رکھا ہے کہ تم پر وہ گزرے گا؟ تم پر بھی گزر سکتا ہے، تم پر بھی موت آ سکتی ہے، آج وہ مرا کل تم، پتہ نہیں تمہاری زندگی کی کتنے دن اور باقی رہ گئے۔ ڈرو، بھاگو، دوڑو، سبقت الی الخیرات، اللہ کی طرف بھاگو، اپنی حالت کو سدھارو، عبادتیں کرو، قرآن پڑھو، سمجھو، اپنا ایک حصہ لگاؤ۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں 40 پار کر لیے تو اب تو آنا جانا ہے، بس 40 تک تو ایک آج کی زندگی میں انسان سوچ سکتا ہے، 40 مکمل کر لیا تو اب تو کبھی بھی آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نارمل ٹیسٹ کے لیے جائیں اور وہاں سے رپورٹ آئے آپ کے تو گردے فیل ہی ہے نا، ڈائلیسس پہ پڑ جاؤ۔ کتنے لوگ نارمل ٹیسٹ کے لیے گئے، ڈائلیسس کا کیا ہے، رزلٹ لے کے آئے، مسئلہ ختم۔ اب اس کے بعد کتنی زندگی گزارتا، وہ 5-6 سال بھی بہت مشکل سے گزارتا، اور وہ بھی کیا ہے، موت سے بدتر زندگی گزارتا ہیں کتنے لوگ۔ لیکن ہم آیتوں پر سے ایسے ہی گزرتے ہیں، یہ سب عبرت کی نشانیاں ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کو عبرت نہیں دیکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کافروں کا بھی یہی حال تھا کہ آسمان و زمین میں ہم نے کئیوں نشانیاں ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں،
اور یہ لوگ ان نشانیوں پہ سے گزرتے بھی ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ کیا ہے، اندھ بہروں کی طرح، چوپایوں کی طرح اس سے اعراض کر کے نکل جاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ یہ آیت نوٹ کر لیجئے، بہت اہم ترین آیت، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106، اس کو کبھی نہیں بھولنا ہے۔ یہاں پر بہت بڑی دلیل رب العالمین نے دیا ہے کہ فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں اکثر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر شرک کرتے ہوئے۔ یہ جو دعویٰ ہے نا جی آج کل ہمارے بعض بھائیوں کا، بعض بریلویوں کا، مسلمان کبھی مشرک ہو ہی نہیں سکتا، یہ لوگ خواہ مشرک لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے شرک کرتے ہیں، اللہ پر، بتوں پر نہیں۔ یاد رکھو، یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ کو نہیں ماننے والے شرک کرتے ہیں، یعنی سوچنے کا انداز سمجھ لو، میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو اللہ پر ایمان لایا وہ مشرک کیسے ہوگا جی، تو آپ لوگ خواہ مسلمانوں کو مشرک بناتے۔ ہاں، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں وہ سب آیتیں آئی ہوئی ہیں، اس کو اٹھا کر مسلمانوں پر فٹ مت کرو، کیونکہ مسلمان کبھی مشرک ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ خود کہتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، یؤمن اکثرہم باللہ، اکثر لوگ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو، بتوں کو نہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، الا وہم مشرکون، حالت ان کی یہ ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ صاف ثابت ہو گیا کہ کئی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں شرک کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اللہ کو مانتے ہوئے مشرک ہو سکتا ہے۔ جو یہ بات تم کہہ رہے ہو یہ دراصل تمہاری اپنی منمانی ہے کہ مسلمان ہونے والا مشرک نہیں ہو سکتا، مسلمان ہوتے ہوئے شرک کر سکتا ہے، کر رہے ہیں آج لوگ۔ یہ جو درگاہیں آباد ہیں، جنڈے بنڈے گنڈے جو آباد ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ تو وہی تو ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہیں افعال پورے کے پورے شرکیہ، اعمال پورے کے پورے شرکیہ۔ جو سمجھتا ہے کہ رب العالمین کے علاوہ بھی کوئی دینے والا ہے، کوئی رازق ہے، کوئی مارنے والا ہے، کوئی جلانے والا ہے، کوئی رزق دینے والا ہے، کوئی بچہ دینے والا ہے، ان کے پاس قسمت بن جاتی ہے، ان کے پاس بچہ مل جاتا ہے، یہ دراصل مصیبت سے نکال سکتے ہیں، ڈوبو ہوئوں کو کیا ہے یہ دراصل پار لگا سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی اعتقادات خواہ وہ کسی نبی کے بارے میں کیوں نہ رکھ لے، میں تو ولی نہیں کہہ رہا ہوں، ولی تو بہت نیچے کی چیز ہے، نبی کے بارے میں بھی رکھ لے کہ یہ نبی فلاں مجھے کیا ہے پار لگا دے سکتے ہیں، یہ نبی مجھے ڈائریکٹ سنتے ہیں، یہ نبی میرے کیا ہے مسائل حل کر دیں گے، تو یاد رکھو وہ بھی شرک ہے، وہ خود شرک ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بہت سے مسلمان ہیں یا بہت سے اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں لیکن ہیں مشرک۔ بالکل فٹ ہو گئی، دیکھیے وہ بات جو عرب کے اندر وہاں پر رواج تھا۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارا کہ رب العالمین نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اس وقت کے مشرکین یا عرب کے لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخانہ سلوک کیا، انکار کیا، کافر بنے، جن کو اللہ نے قل یا ایھا الکافرون سے پکارا، اور جن سے اللہ کے رسول نے بدر میں قتال کیا، احد میں قتال کیا، خندق میں قتال کیا، آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ یہ ہمارا مغالطہ ہے کہ یہ اللہ کو نہیں ماننے والے، ہم نے سمجھ لیا یہ اللہ کو مانتے بھی تھے، لفظ اللہ کہتے بھی تھے، اور اللہ کے ساتھ ہی کوئی بھی چیز لکھتے بھی تھے، بسمہ تعالی سے ہی خط لکھتے تھے یہ، اور اللہ کو پکارا بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، سب کرتے تھے۔ یہ وہی حالت تھی جو آج بگڑے ہوئے مسلمان ہیں۔ اس میں بعض لوگ شوشہ لگاتے ہیں، کیا شوشہ لگاتے ہیں کہ دیکھو جی وہ اصل میں مانتے تو تھے لیکن دراصل بتوں میں پاور مانتے تھے، ہم ولیوں کو پاور نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پاور دیا ہے، اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہے سننے کی سخت۔ یہی بات وہ بھی کہتے تھے، اللہ نے ان کو پاور دیا ہے، جو بات ہے نا یہ مشرکین عرب بھی کہتے تھے۔ خاص طور پر جو تلبیہ وہ کہتے تھے، وہ تلبیہ مذکور ہے حدیث کی کتابوں کے اندر، جو کہتے تھے وہ لبیک لبیک جو ہم کہتے ہیں، لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک. تو جاہلیت میں بھی تلبیہ ہوتا تھا، وہ لوگ بھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، وہ بھی کہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے لا شریک لک لبیک الا شریکن، کہتے تھے کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر صرف وہ تملکہ وما ملک، جس کو تو خود کیا ہے اختیار دیا ہے. یہ کون کہتے تھے؟ مشرکین عرب کہتے تھے لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن، کہتے تھے کہ جسے ہم شریک کرتے ہیں اللہ وہ تو خود جس کو پاور دیا ہے اسے ہم مانتے ہیں. بس یہی بات تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ولیوں کو اللہ نے خود دیا ہے. سوال یہ ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر دیا ہے تو کہاں دیا ہے؟ لکھ کے بتاؤ. لے آؤ کوئی نہ کوئی دلیل، تورات سے لے آؤ، انجیل سے لے آؤ، قرآن سے لے آؤ، حدیث سے لے آؤ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، طبرانی، جو چاہے ایک لے آؤ، ایک حدیث لے آؤ. قیامت تک نہیں لا سکتے. کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ کسی کو ہم نے یہ فلاں قوت دی ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے مشرک ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے شرک کرتے ہیں. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وهم لا یشعرون، کیا اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر اچانک آ جائے، ایک دم چھا جائے ان پر، اور انہیں کچھ خبر ہی نہ ہو، رات میں سو رہے ہوں زلزلہ آ جائے؟ کیا اس سے نڈر ہیں کیا؟ گناہ کرنے والے سوچیں کبھی، کرتے ہوئے موت آ جائے جی کیا کریں گے جی؟ حرام موت مریں گے نا. ہاں رات میں جی بی فری ہے، اتنے جی بی فری ڈال لیے، اب تو بالکل کیا ہے بڑا سستا ہو گیا نیٹ. ہاں 1.5 2 جی بی فری پر ڈے. کیا کرو 3 گھنٹے کا پکچر دیکھو، رات میں ننگے پکچر دیکھو، فحاشی اوریانی میں کیا ہے جو چاہے کرتے رہو، کرتے ہوئے موت آ گئی، مر گئے. کون سی موت ہے؟ کیا اس بات سے نہیں ڈر ہے کہ موت نہیں آئے گی تمہیں؟ کوئی عہد لے رکھا ہے کیا؟ اس لیے فرمایا کہ افامنوا ان تأتیہم، یہ بالکل بے خوف ہو گئے ہیں، اس بات میں آ کر وہ نڈر بن چکے ہیں کہ غاشیۃ من عذاب اللہ، اللہ کا عذاب ان پر چھا جائے اچانک. ہاں او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا قیامت کھڑی ہو جائے، یا ایسے ہو جائے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالی کوئی مصیبت آسمان سے زمین سے نازل کر دے، اور انہیں خبر بھی نہ ہو کہ پڑا تھا سونے کے لیے، جنازہ ہی اٹھا گھر سے. کتنے لوگ ہیں سوتے ہوئے سو ہی جاتے ہیں، رات کو سوئے بھائی معلوم نہیں، اٹھائے جا کو باپ بیٹا اٹھایا، نہیں اٹھتے، مسئلہ ہی ختم. رات میں ہی گزر گئے، ڈاکٹر کو بلائے، ڈاکٹر بولا 5 گھنٹے ہو گئے ٹھنڈے ہو کو، تب معلوم ہوا مر گئے بولتے ہے نا. کتنے شور بھی نہیں ہوتا. تو یہ کس گھمنڈ میں ہو کہ ابھی مجھے 20 سال ہے، 30 سال ہے، ابھی اتنا میں 35 سال کا، کیا عمر مجھے کہاں جا کو موت آتی؟ کوئی گارنٹی لے رکھی ہے کیا؟ کبھی بھی آ سکتی ہے موت. تو کرو، جلدی کرو. ہر دن اپنا آخری دن سمجھو، ہر شام اپنی آخری شام سمجھو، ہر صبح اپنا آخری صبح سمجھو. ہاں جب صبح کرو تو شام کی فکر نہ کرو شام تک زندہ رہو گے، شام کرو تو صبح کی فکر نہ کرو کہ صبح تک زندہ رہو. کس کو معلوم ہے؟ اگر ایسی زندگی بندہ گزارے تو یاد رکھو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا اور بے خوف نہیں ہوگا، کبھی روگردانی نہیں کرے گا، کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑے گا، کبھی کیا ہے برائی کا ارادہ نہیں کرے گا. لیکن ہماری زندگی ایسی نہیں ہے. تو فرمایا کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے اللہ، یہ بہت مشہور ترین بھی آیت ہے اور بہت جامع ترین بھی آیت ہے. خلاصہ دعوت اور مرکز دعوت، یہ دونوں چیزیں اس میں رب العالمین نے بیان کر دی. خاص طور پر آپ نوٹ کر لیجئے 108 سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور آیت نمبر 108، یہ دعوت کے پورے مرکز پر محیط ہے. اگر آپ سمجھنا ہے اسلام کی دعوت کو تو یہ ایک بات کافی ہے. فرمایا کہ قل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، گویا کہ اشارہ ہے یہاں پر، یعنی امیجن نہیں ہے کہ سوچو نہیں ہے، کہا کہ دیکھو یہ ہے میرا راستہ.
ہاذہ سبیلی، گویا کہ دکھا کے بتا رہے ہیں، گویا کہ بورڈ پہ چڑھا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے معاملہ، یوں دیکھو مجھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں وہ روایتیں بھی آئی ہیں جس میں اللہ کے رسول نے صاف لکھ کے بتایا کہ ایک لکیر کھینچی، کہا کہ یہ ہے اصل میں صراط مستقیم۔ پھر اس کے بعد دائیں بائیں لکیریں کھینچی، کہا کہ یہ ہیں وہ ضلالت کی راہیں جن پر شیطان آپ کو بلا رہے ہیں، جو خوبصورت لگ رہے ہیں، لیکن اصل میں تو یہ ہے سیدھا راستہ جو تمہیں جنت لے جائے۔ یہاں پر بھی اشارہ وہی ہے، ہذہ سبیلی، اللہ کے رسول آپ کہیں یہ ہے میرا راستہ۔ فرمایا کہ قل ہذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے۔ اچھا اس میں کیا کر رہا ہوں میں؟ ادعو الی اللہ، میں بلا رہا ہوں تمہیں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، ایسے ویسے نہیں جو چاہے دل میں آیا نہیں۔ بصیرت یہاں بمعنی ہے دلیل، پورے دلیل کے ساتھ ہوں اس پر میں، پورے اسلام کی دعوت دلیل پر ہے۔ ہاں کئی کو بھائی کرتے ہیں چھٹا 40واں، ارے ہمارے باپ دادا کرتے آئے جی، کیا بھائی دلیل، اتنے سال سے کر لے کو سے چھوڑ ڈالیں گے کی؟ نہیں بھائی یہ دلیل نہیں بنتی، اتنے سال سے بھی کر، تب تو کیا ہے شیطان سب سے پرانا۔ ہاں شیطان کی عمر کوئی بھی پایاش نہیں اب تک، کوئی دوسرا پایا ہے کیا؟ ہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا انہیں، ہم نے بھی دیکھ لے بھائی، تو انہیں بولیں گا میں سب سے پرانا، میں میری چلنا ہوں، تو مان لیں گے کیا؟ مدت پرانا فلاں یہ سب نہیں، دلیل چاہیے، دلیل۔ اللہ کے رسول خود کہتے ہیں میں بھی دلیل قائم ہوں اس دعوت پر، مجھے نبی بنایا گیا ہے، مجھے وحی آتی ہے، میں قرآن لایا ہوں، یہ دلائل دے کر میں سمجھا رہا ہوں تمہیں کہ دیکھو اللہ ایک ہے۔ دلیل کس پر ہے؟ وہ بھی ہے ادعو الی اللہ، کہاں پر ہے، کس طرف بلانا؟ ایک اللہ کی وحدانیت پر بلانے کے لیے میں دلیل پہ قائم۔ ہاں علی بصیرۃ انا، میں بھی ہوں، ومن اتبعنی، جو میری اتباع کرنے والے اصحاب ہیں وہ بھی اندھی پیروی نہیں کرتے میری، بلکہ وہ بھی دلیل پر قائم ہے۔ یا رب جہاں پر دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کو آپ آنکھ بند کر کے پیروی کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سمجھا رہا ہے یہ آنکھ بند کر کے پیروی خود بھی دلیل پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہ ثابت کر چکے، تو تب کہیں جا کے مان لیا گیا اب جو وہ کہتے ہیں کرو، لیکن دلیل ہے یہ خود، تو اگلے آنے والے جتنے لوگ ہوں گے ان سب کو دلیل پر ہی کام کرنا ہے، ان کی بات سن کر کبھی دلیل نہیں ہوتی۔ دلائل کی بنیاد پر اسلام ہے، ہمیشہ اس میں رہنا چاہیے، بلا دلیل کا کوئی نہیں ہے، اتنا بڑا جبہ خبے والا آئے کچھ نہیں۔ اس لیے صاف کہہ دیا، آپ کہہ دیجئے یہ اسلام کی دعوت میں بلا دلیل کے نہیں دے رہا ہوں، بالدلیل دے رہا ہوں۔ میرے اصحاب جو ہیں پورے کے پورے اسی دلیل پر قائم ہیں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ سب کے سب بھی دلیل پر قائم ہیں۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یعنی وہی دلیل کہ ادعو الی اللہ، جو بلاتا ہوں میں اللہ کی طرف، کون سی؟ توحید کی طرف۔ اور دلیل کیا ہے؟ اللہ ایک ہونے کے دلائل بے شمار ہیں اور اسی پر میرے اصحاب بھی ہیں، اس واسطے ہی ہم انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، ہمارا کوئی کام بھی یہاں پر جو ہو رہا ہے اس کا مقصد پیسہ وغیرہ کمانا نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے نام کے اعتبار سے ہی اسلام کی نشر و اشاعت جھلکتی ہے کہ ہم نے پہلے نام رکھا 2009 میں جب مرکز بنایا تو مرکز السلام لنشر الاسلام، سلامتی کا گھر، اس واسطے کہ اسلام کی اشاعت کی جائے۔ اسلام کی اشاعت کا یہ سلسلہ چلتا رہا، الحمدللہ مسجد السلام بنی، مدرسۃ السلام بنا، بہت سے اور کیا ہیں ہمارے اپنے اور بھی بہت سے کام باقی ہیں، جامعۃ الحسنہ بن رہا ہے، السلام ٹاؤن شپ بن رہا ہے۔ یہ تمام کام اسی لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پھیلائیں، لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور اسلام پہنچائیں۔ یہی ایک سلسلے کی کڑی کیلنڈر کی بھی ہے۔
کیلنڈر میں ہم نے امہات المومنین کے جو واقعات ہیں ان کو ہم نے ٹارگٹ بنایا ہر صفحے پر، اور اس کو ہم نے کیا کیا ہے، ماشاءاللہ ہر صفحے کی زینت بنایا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک ایک مہینہ وہ لٹکتا رہے گا اور گھروں میں رہے گا۔ تو امہات المومنین میں سے ایک ایک ام المومنین کی زندگی آپ اس کو حفظ کر لے سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی عبارتوں کے ذریعے۔ تو یہ 60 روپے 70 روپے سے ہم کیلنڈر جو بیچتے ہیں، اصل میں کیا ہے، کوئی بلڈنگ کھڑی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصل میں ہمارا اپنا ایک میسیج ہے جو لوگوں تک پہنچے۔ تو اس واسطے جو فری لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، جو نشر و اشاعت کے لیے 5-10 خرید لینا چاہتے ہیں خرید لیں، اور جو کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیلنڈر کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ پوچھ کے بھی لے جائیں۔ لیکن ہم نے قیمت 60 روپے اس واسطے رکھی تاکہ اس کا چارج جو ہے 70,000 روپے جو 1,500 کیلنڈر ڈالنے کا خرچ ہوا ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ 70,000 دے دے اللہ کی راہ میں، اور وہ کیلنڈر ہم جو بھی پیسہ آئے گا اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیں گے، اور جو فری پوچھیں گے فری دے دیں گے، جن کو ضرورت ہے زائد کی 1 نہیں 10 کی دے دیں گے۔ تو یہ 60 روپے گلی گلی کوچا کوچا گھر گھر مسجد مسجد 60 روپے کیلنڈر لے لو، یہ اصل میں کیا ہے، ہمارا مقصود ہے بھی نہیں، نہ اس کے لیے ہم چھاپتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد پر آپ ذہن میں رکھیں، کوئی ایک بندہ یہاں سننے والا یا باہر بعد میں کبھی سنے گا، تو کوئی ایک بندہ بھی ہمارا پورا خرچہ 70,000 کا جو ہے وہ دے دے گا، تو وہ پورا اللہ کی راہ میں ہی خرچ ہوگا، اور یہ کیلنڈر بھی آپ جتنے چاہیں جیسے چاہیں لے جا سکتے ہیں، خرید کے لے جانا ہے لے جائیں، لیکن بقیہ ہم خود وہ آخری میں ایسے ہی لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ بات کہنی ضروری تھی، فری ہو تو پوچھ کے لے جاؤ، پیسہ دے کے لے جائیں لے جاؤ، اللہ تعالیٰ کہیں سے 70,000 کا انتظام کر دے گا، اس پر میرا بڑا بھروسہ اعتماد ہے۔ ہم نے اعلان کر دیا ہے، اللہ کا کوئی بندہ آگے آ جائے گا، بس ہمارے مقصدیت پر آپ ذہن رکھیں، دھیان میں رکھیں۔ شکریہ۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔